صبح کا اجالا پھیلا تو دن کی آمد کی نوید سنائی دی۔ سورج آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگا۔ تمام چرند پرند اور انسان اپنے اپنے دن کا آغاز کر چکے تھے۔ ایک گھڑ سوار آہستہ آہستہ چلتا ہوا شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی لمبے سفر سے آیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک حویلی میں داخل ہوا اور ایک کمرے میں داخل ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر بولا، عبدل کیسے ہو؟ مجھے تمہارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ تم کس مصیبت میں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں شاید تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر عبدل بولا، یار وہ بلا ہے جو میرے گاؤں میں آئی ہے اور اس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ عجیب و غریب جانوروں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اس بلا سے نجات دلا سکتے ہو۔ اس نے عبدل کی بات سنی اور اسے آرام کرنے کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ عبدل کی بات سن کر پریشان ہو گیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر ٹہلنے لگا۔ وہ عبدل کا مسئلہ سن کر پریشان ہو گیا تھا اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات کو وہ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ وہ سو گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے خواب میں نظر آیا کہ وہ ایک جگہ پر چل رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ درختوں کے جھنڈ کے قریب گیا تو اس پر آگ جل رہی تھی اور ایک خوفناک شکل و صورت کی بڑھیا جس کے بال کھلے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا ہوا یہ دیکھ رہا تھا، پھر وہاں سے وہ چل پڑا۔ وہ ابھی آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اندھیرا چھا گیا اور چاند نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے سیبوں کا پیڑ ہے اور اس میں نیلے رنگ کے سیب لگے ہوئے تھے۔ اس نے جب سیب توڑے تو وہاں عجیب و غریب انسان وجود میں آ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ ابھی آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، رک جاؤ، تمہیں تمہاری منزل یہیں ہی ملے گی۔ وہ رک گیا تو آواز دوبارہ آئی، یہاں سے دائیں طرف چلے جاؤ، کالے چشمے کا پانی لا کر ہم پر پھینکو گے تو ہم اصلی شکل میں آ جائیں گے، ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر وہ دائیں طرف بڑھا اور کچھ فاصلے پر اسے کالا چشمہ نظر آیا۔ اس نے پانی لے کر جیسے ہی سیبوں پر پھینکا، لوگ اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے۔ اگلے روز جب وہ صبح اٹھا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ عبدل کی مشکل کا حل کیا ہے۔ وہ جلدی سے اس کالے چشمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ کالے چشمے پر پہنچا اور وہاں سے پانی لا کر وہ عبدل کے پاس پہنچا اور اسے پانی دے کر سب کچھ بتا دیا۔ وہ پانی لے کر شکریہ ادا کر کے واپس چل پڑا۔ اس نے جا کر ایسا کیا تو اس کے گاؤں کے لوگ اصلی شکل میں واپس آ گئے۔ انہوں نے عبدل کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔